بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، سورہ یوسف کے حوالے سے ہماری تفسیری گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ یوسف کی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، صرفی اور نحوی گفتگو بھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختصر اس کے مرادات بھی بیان کیے گئے تھے۔ آج آیت نمبر 2 کی کچھ تحقیقات کر لیتے ہیں، تو چلیے اللہ کے نام سے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو دوسری آیت ہے اس سورت کی، انا انزلناہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، لعلکم تعقلون، کہ تم سمجھو۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ اور دیگر علماء حضرات نے ترجمہ کیا، بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا کہ تم سمجھو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا، عربین اے بلغت العرب، عرب کی زبان میں قرآن کو اتارا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے لعلکم، تو صاحب جلالین نے کہا لعلکم اے یا اہل مکہ، اے مکہ والو۔ اس کا خطاب کس سے ہے؟ مکہ والوں سے ہے۔ تعقلون اے تفہمون معانی، کہ تم اس کے معانی کو سمجھو۔ تعقلون کا معنی تفہمون معانی، کہ تم اس کے معانی کو سمجھو۔ اب کہا گیا کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، تو قرآن کریم بے شک عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ عربی زبان میں اتارنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اولین جو مخاطب تھے وہ اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، اور ان کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن کو عربی میں اتارا۔ اور عربی زبان کی فضیلت بھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا احب العرب لثلاث، عرب سے 3 چیزوں کی وجہ سے محبت کرو، لانی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی والا ہوں، عرب والا ہوں، عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، اور فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے چونکہ خود عربی زبان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ہمارے نبی خود عربی زبان کو پسند فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پسند کے مطابق قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ اس کی کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی، تو اس پہ کچھ ہم جو ہے نحوی اور صرفی حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا، آپ دیکھ رہے ہیں بے شک ہم نے اسے اتارا، تو انزلناہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے، انزلنا ویسے جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو انزلنا
یہ باب افعال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مصدر آتا ہے انزال۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک انزال اور ایک لفظ آتا ہے تنزیل، دونوں کا معنی آتا ہے اتارنا، تو دونوں میں کچھ فرق آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک لفظ ہے انزال، اس کا معنی بھی آتا ہے اتارنا۔ دوسرا لفظ ہے تنزیل، اس کا معنی بھی آتا ہے اتارنا۔ قرآن مقدس میں انزال و تنزیل کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو سامعین، انزال ہو یا تنزیل، یہ دونوں ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب سے ہے۔ انزال ہو یا تنزیل، دونوں ثلاثی مزید فی ہے اور بے حمزہ وصل کے ابواب میں سے ہے۔ انزال باب افعال سے ہے، تنزیل باب تفعیل سے ہے۔ انزال اور تنزیل، انزال کا معنی آتا ہے اتارنا، تنزیل کا معنی بھی آتا ہے اتارنا۔ اس سے مجرد آتا ہے نزل ینزل، باب ضربہ سے، اس کا معنی آتا ہے اترنا، جیسے کہ کہتے ہیں ینزل الماء من السماء، پانی آسمان سے اترتا ہے، تو اس کا مجرد باب ضربہ سے آتا ہے، نزل ینزل، اترنا۔ دیکھیے آپ، باب افعال سے انزال ہے، باب تفعیل سے تنزیل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باب افعال میں دفعتاً اور یک دم کا معنی پایا جاتا ہے، یک دم کر لینا، یک دم آ جانا اور ایک ہی لمحے میں ہو جانا، ایسے معنی باب افعال میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ جو باب تفعیل ہے تو اس میں تدریج، محنت و اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے۔ تدریج یعنی دھیرے دھیرے کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، یہ اس طرح کے معنی باب تفعیل میں پائے جاتے ہیں۔ تو لہذا انزال یہ باب افعال سے ہے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ اتارنا اس کا معنی تو ہے، لیکن کیا کہ جلدی اتارنا، یک بارگی اتار دینا۔ باب تفعیل سے، باب افعال سے انزال جو آیا تو باب افعال میں وہ معنی پایا جاتا ہے، میں نے آپ کو بیان کیا کہ یک دم کرنا، دفعتاً کا معنی جلدی کرنا، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب انزال باب افعال سے ہے تو انزال کا معنی اگرچہ اتارنا ہے، لیکن یہ کیسا اتارنا ہے؟ یک بارگی اتار دینا۔ اور باب تفعیل میں نے کہا کہ تدریج کا معنی پایا جاتا ہے، تو تنزیل باب تفعیل سے ہے تو تنزیل کا معنی بھی ہے اتار دینا، لیکن یہاں پر معنی کیسے ہوگا؟ کیونکہ باب تفعیل میں تدریج کا معنی ہے اور تنزیل باب تفعیل سے ہے، تو تنزیل کا معنی ہوا تدریجاً، تدریجاً اتارنا، دھیرے دھیرے اتارنا۔ تو اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی انزال کا لفظ آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک یک بارگی اتار دیا گیا، تو وہاں پر قرآن میں انزال کا لفظ آیا ہے اور انزال کا یہی معنی مراد ہے۔ اور جہاں پر تنزیل کا ذکر ہے تو وہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کریم آسمانی دنیا سے حضور علیہ السلام کے قلب منیر پر دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ تو تنزیل کا ذکر جہاں پر بھی آیا تو وہاں پر مراد ہے آسمان دنیا سے حضور کے قلب مبارک پر اتارنا۔ تو آسمان دنیا سے حضور کے قلب مبارک پر جو ہے دھیرے دھیرے قرآن اتارا گیا، اور یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ انزال اور تنزیل کا کچھ میں نے فرق آپ کے سامنے بیان کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی کچھ ترکیبات کی طرف اور کچھ نحوی صرفی گفتگو کی طرف۔ تو دیکھیے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، انا یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے یہ حروف عاملہ میں سے ہے، عمل کرتے ہیں یہ کس میں؟ اسم میں عمل کرتے ہیں، مبنی ہے، چونکہ حروف تو مبنی ہوتے ہی ہیں، مبنی ہے، اور یہ مبنیات اصل میں سے ہے، یعنی ان کو مبنی ہونا، یہ جو مبنی ہے تو مبنی کسی کی مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود
اصلیت کے اعتبار سے مبنی ہے۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور انا جو ہے یہ فتح پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انا جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے۔ انا اور انا تحقیق کے لیے۔ انا جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ اس کی اور دیگر گفتگو جو ہے وہ نحوی کتابوں میں کی گئی ہے، میں اتنی تفصیل گفتگو یہاں پر نہیں کرنا چاہتا۔ اگر زیادہ تفصیلی گفتگو ہو جائے تو پھر ویڈیو ہماری بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے کچھ باتیں جو نحوی ہے وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ باقی انا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ نحوی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ بنیادی گفتگو میں کر دیا کروں گا۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل یہاں پر ہے، اور یہاں پر جو یہ تحقیق کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے نا، تو نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ آپ نے ضمیر پڑھی ہے، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اس کے بعد ہے ضمیر منصوب متصل۔ تو ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کہ عامل کے ساتھ ملی ہو اور حالت نصب میں ہو، عامل کے ساتھ ملی ہو اور حالت نصب میں ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں عامل کے ساتھ بھی متصل ہے اور حالت نصب میں ہے، کیونکہ انا جو ہے یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے، تو یہ حالت نصب میں ہے۔ نا ضمیر منصوب متصل اور مبنی ہے۔ تو اب یہ جو مبنی ہے تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، یہ خود سے مبنی نہیں ہے۔ اور جو نا ہے یہ مبنی ہے سکون پر۔ اب چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی میں لفظاً ہو یا جو ہے تقدیراً یہ تو نہیں ہوتا، مبنی میں محلاً کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو نا ہے یہ محلاً منصوب ہے، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ محلاً منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ تو وہ انا کی وجہ سے، انا کا اسم ہے، اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا یہ یہاں پر منصوب ہے، محلاً منصوب ہے۔ اور نا جو ہے یہ انا کا اسم ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ انزلناہ، انزلناہ، انزلنا یہ فعل ماضی ہے از افعال عاملہ، یعنی یہ ایسا فعل ہے جو کہ عمل کرتا ہے، مبنی ہے۔ اب یہ جو انزلنا یہ چونکہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی ہوتا ہے کسی کی مشابہت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خود اصلیت کے اعتبار سے مبنی ہے۔ اور انزلنا چونکہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، فتح پر مبنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے سکون پر مبنی ہے۔ کس پر؟ انزلنا، آخر میں الف ہے، سکون پر مبنی ہے۔ اب فعل ماضی اصلیت کے اعتبار سے تو فتح پر ہی مبنی ہوتا ہے، لیکن عوارض کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے جیسی جیسی عارضی شے لاحق ہوتی جاتی ہے ویسی ہی پھر وہ مبنی ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر جو ہے، یہاں پر ضمیر کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے سکون پر مبنی ہے۔ جو نا جو کہ ضمیر ہے اس کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے یہ سکون پر مبنی ہے۔ انزلنا کس پر مبنی ہے؟ سکون پر مبنی ہے، ایک عارضی شے کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے۔ بحث آپ بہتر جانتے ہیں، انزلنا فعل ماضی مطلق معروف مثبت اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل ہے، اور انزلنا یہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے نزل، تو یہ صحیح ہے، جو ہے مضاعف بھی نہیں ہے، محموز بھی نہیں ہے، معطل بھی نہیں ہے۔ باب افعال سے ہے، اس کا مصدر انزال ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا، حروف اصلی ابھی بتا دیا گیا آپ کو، نون زا لام۔ تو یہ جو ہے انزلنا صیغہ جمع متکلم
فعل ماضی، اس میں جو نا ضمیر بارز ہے یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد ہے ہو ضمیر۔ تو جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل، اور جو ہے یہ مبنی ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور ہو جو ہے یہ ضم پر مبنی ہے، مبنی پر ضم، محلاً منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ بسبب مفعولیت، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور یہاں پر جو ہو ہے تو یہ اصل میں ہے ذو الحال، اس کو ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ ذو الحال۔ ہو ضمیر منصوب متصل ذو الحال۔ قرآناً عربیہ، قرآناً کے بارے میں جب میں نے یہ کورس شروع کیا تھا تو اس کی پہلی ویڈیو میں نے لفظ قرآن کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، وہاں پر آپ سماعت کر لیں۔ تو قرآناً جو یہاں پر ہے وہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ قرآناً یہاں پر منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور ترکیبی اعتبار سے پہلے اس کو ہم موصوب بنائیں گے۔ عربیًا، عربیًا عرب سے ہے، عربیًا مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ ہے، یعنی یہ صحیح ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، اور ایسا معرب ہے کہ جس پر تینوں لفظی حرکتیں آ جاتی ہے۔ عربیًا ویسے اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب کہ جس میں یائے نسبتی لگا دی جائے۔ تو عربیًا کا معنی کیا ہے؟ عرب والا، یہ معنی ہے، تو اس میں یائے نسبتی لگائی گئی ہے، اور جو ہے یہاں پر یہ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ تابعیت، قرآن کے لفظ قرآن کے تابع ہونے کی وجہ سے، کہ قرآن موصوف ہے اور عربیًا یہ اس کی صفت ہے۔ اس کا کبھی کبھی مصدر بھی آتا ہے عرباً، عروباً، اور یہ جو ہے باب کرومہ سے استعمال ہوتا ہے، عربہ یا عروبو، اس کا معنی آتا ہے فصیح عربی بولنا، باب کرومہ سے آتا ہے۔ اس کا جو حروف اصلی ہے وہ ہے عین، را اور با، تو یہ صفت کی جگہ پر ہے۔ قرآناً موصوف، عربیًا صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر یہ ہا ضمیر جو ذو الحال ہے اس سے حال ہو جائے گا۔ تو پہلے ترکیبی اعتبار سے عربیًا کو اس میں منصوب بنا دیں گے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے تب یہ صفت ہو جائے گی قرآن کی۔ قرآن موصوف اپنے صفت سے مل کر کے حال ضمیر ذو الحال سے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے تب انزلنا کا مفعول بھی، انزلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے تب ہو جائے گی انا کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس کی ترکیبی اور نحوی صرفی کچھ گفتگو ہوئی آپ کے سامنے۔ اب چلتے ہیں لعلکم تعقلون کی طرف، اس میں بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو لعلکم تعقلون کہ تم سمجھو، لعل جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کے بارے میں ابھی بتایا کہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ مزید آپ جو ہے اس سے قبل گفتگو میں سماعت کریں۔ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لعل کے بارے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاؤں جو بہت ہی اہم بات ہے اور یہ معلوم بھی ہونا چاہیے۔ لعل کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ لعل ہے، صرف لعلکم تخلدون کو چھوڑ کر، لعلکم تخلدون کو چھوڑ کر، تو قرآن میں جہاں پر بھی لفظ لعل آیا وہ لعل کا ترجمہ کئے ناصبہ سے کرتے ہیں، یعنی تاکہ کے معنی سے کرتے ہیں لعل کا ترجمہ اردو میں۔
صرف اور صرف۔ تو یہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ لعل آیا اس کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ کئے ناصبہ سے۔ یہ اپنے جو ہے حرف مشبہ بالفعل کے معنی میں نہیں ہوتا، کئے ناصبہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ صرف ایک جگہ چھوڑ کر، جیسا کہ میں نے بتایا لعلکم تخلدون، لعلکم تخلدون چھوڑ کر باقی قرآن میں جتنی بھی جگہ لفظ لعل آیا ہے وہ تاکہ کئے ناصبہ کے معنی میں ہے، اور لعلکم تخلدون جو ہے یہاں پر جو لعل ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہی کے معنی میں ہے۔ تو یہ لعل کے بارے میں آپ ایک گفتگو یاد رکھیں۔ لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ترکیبی اعتبار سے، اور جو کم ہے تو یہ کم ضمیر منصوب متصل ہے، اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے۔ اسم ہے اس اسماء غیر متمکنہ میں سے، مبنی ہے لیکن یہ اپنی اصلیت کی بنیاد پر مبنی نہیں، کیونکہ ضمیر ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، اور یہ کم سکون پر مبنی ہے۔ لعلکم، تو کم یہ چونکہ لعل کے بعد ہے اور لعل کا اسم ہے، تو لہذا اور جو حروف مشبہ جو فعل بالفعل جو حروف ہوتے ہیں وہ اپنے اسم کو نصب کرتے ہیں، تو لہذا یہ الکم کو نصب کرے گا، تو بظاہر تو ہمیں نصب نظر نہیں آ رہا، لیکن محلن یہاں پر نصب ہے، تو یہاں پر کہیں گے محلن منصوب بسبب اسمیت لعل، لعل کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے کیا؟ کم، ضمیر کم، تو یہ لعل کا اسم ہو گیا ضمیر کم۔ اس کے بعد ہے تعقلون۔ تعقلون جو ہے یہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور تعقلون صیغہ جمع مذکر حاضر مثبت معروف، افعال عاملہ میں سے ہے، یعنی عمل کرنے والا، عمل کرتا ہے، فعل مضارع ہے۔ اور فعل مضارع جو ہے جب یہ عوامل ناصب و جازم سے خالی ہو، جب اس سے پہلے عوامل نواصب اور جوازم نہ آئے، تو جو فعل مضارع جو مرفوع ہوتا ہے وہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے۔ اور تعقلون جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید بھی نہیں ہے، اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ عقلن آتا ہے۔ تعقلون کا مصدر عقلن، سمجھنا، عقل رکھنا، عقل مند ہونا۔ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے عقلا یعقلو۔ اب اس کے بارے میں آپ یہ بھی یاد رکھیں، جو آپ نے فعل مضارع کے جو 4 قسمیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے پڑھی ہے، تو یہ چوتھی قسم میں اس کا شمار ہوگا، باقی 3 قسموں میں نہیں۔ ضمیر بارز کے ساتھ ہے۔ اب چوتھی قسم اس کا کیا ہے؟ حالت رفعی میں نون کے اثبات کے ساتھ، یہ چوتھی قسم فعل مضارع کی، اور حالت نصب و جزم میں نون کے جو ہے اسقاط کے ساتھ، یعنی گرانے کے ساتھ، تو یہ چوتھی قسم ہے۔ تو یہ چوتھی قسم میں اس کا شمار ہے۔ اب اس جگہ جو ہے مرفوع ہے نون کے اثبات کے ساتھ، نون کے اثبات کے ساتھ، اس جگہ حالت رفعی میں تعقلون ہے، حالت نصبی و جزمی میں نہیں ہے، تو یہاں پر نون کا ثبوت ہوگا۔ کیوں حالت رفعی میں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عوامل لفظی سے ابھی خالی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عامل ناصب ہے اور نہ کوئی عامل جازم ہے۔ حروف اصل جو ہے عین ہے، قاف ہے اور لام ہے تعقلون میں، اور تعقلون میں جو واو ہے تو یہ واو ضمیر جمع مذکر حاضر اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے، محلن مرفوع ہے، واو محلن مرفوع ہے، لفظاً نہیں کہہ سکتی کیونکہ مبنی ہے، تو مبنی میں کہتے ہیں محلن، محلن مرفوع ہے بسبب فاعلیت، فاعل ہونے کی وجہ سے یہ محلن مرفوع ہے۔
نون اعرابی مبنی بر فتح ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب یہاں پر تعقلون جو فعل، اس کے بعد اس میں ضمیر نہیں نکالیں گے، بلکہ واو ضمیر جو ہے جمع مذکر حاضر، اس کو فاعل بنا دیں گے۔ تو تعقلون فعل، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے تب لعل کی خبر، لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آج کا سبق یہی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اگلے سبق میں نحن نقص علیک احسن القصص، یہ پوری آیت کی مکمل صرفی نحوی تحقیق کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔